سامعین کرام، آپ سننے لگے ہیں عمران سیریز کے سلسلے میں ایک دلچسپ اردو کہانی رات کا شہزادہ، جس کے مصنف ہیں ابن صفی، اور یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ عمران نے اسی کمرے کی راہ لی جہاں پنگ پونگ کی میز تھی۔ یہاں کھیل شروع ہو چکا تھا۔ کسی تیسرے کی عدم موجودگی کی بنا پر وہ خود ہی اپنے پوائنٹس گن رہے تھے۔ عمران نے محسوس کیا کہ حابیل کو اس کی موجودگی گراں گزر رہی تھی، مگر عمران کی نظریں تو شاداں کے چہرے پر تھیں، اور شاداں ایسی لاپرواہ نظر آ رہی تھی جیسے اسے کسی تیسرے آدمی کی موجودگی کا علم ہی نہ ہو۔ شاداں اسے اپنا ملازم سمجھتی تھی۔ وہ کچھ اسی قسم کی عورت تھی، مغرور اور بد دماغ اور تنگ نظر۔ عمران میز کے قریب کھڑا ہو کر کھیل دیکھنے لگا۔ وہ آہستہ آہستہ میز کی طرف سرکتا ہی جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ میز پر نہ جانے کیا دیکھنے کے لیے اتنا جھکا کہ اس کا سر شاداں کی پھینکی ہوئی گیند کی زد پر آ گیا۔ آپ بالکل گدھے ہیں کیا؟ شاداں چیخی۔ اوہ! عمران بوکھلا کر سیدھا ہوتا ہوا بولا، میں معافی چاہتا ہوں۔ معافی چاہتا ہوں، شاداں جھنجھلاہٹ میں ہونٹ بھینچ کر بولی۔ پیچھے ہٹیے۔ عمران 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اب وہ کسی فوجی کی طرح کھڑا ہوا تھا، لیکن شاداں یہ نہ دیکھ سکی کہ اس کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ وہ پھر کھیل میں مصروف ہو گئی تھی۔ عمران اسی طرح کھڑا بسورتا اور آنسو بہاتا رہا۔ اس وقت وہ حد درجہ مضحکہ خیز نظر آ رہا تھا۔ پھر وہ کنارے پڑی ہوئی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گیا اور دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ کر باقاعدہ طور پر رونے لگا، مگر آواز سسکیوں سے زیادہ نہیں بڑھی۔ ویسے وہ سسکیاں ہی اتنی زوردار تھیں کہ گیند اور ریکٹوں کی کھٹا کھٹ ان میں دب کر رہ گئی۔ کھیل بند ہو گیا۔ پہلے وہ دونوں دور ہی سے عمران کو دیکھتے رہے، پھر قریب آ گئے، لیکن وہ کرتے کیا؟ بس کھڑے ایک دوسرے کی شکلیں دیکھتے رہے۔ عمران کی سسکیاں اور ہچکیاں تیز ہوتی جا رہی تھیں۔ ان دونوں کے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکل سکا۔ شاداں اتنی خفیف ہوئی تھی کہ اس کی پیشانی کی وہ ہلکی سی سلوٹ بھی غائب ہو گئی جو تقریباً ہر وقت نظر آیا کرتی تھی، اور محض اس سلوٹ کی بنا پر اس کے خد و خال مستقل طور پر تیکھے معلوم ہونے لگے تھے۔ عمران کے دونوں ہاتھ بدستور چہرے پر جمے رہے۔ ان دونوں نے پھر ایک دوسرے کی طرف بے بسی سے دیکھا اور چپ چاپ وہاں سے کھسک گئے۔ عمران راہداری میں ان کے قدموں کی آوازیں سنتا رہا جو آہستہ آہستہ دور ہوتی جا رہی تھی۔ عمران نے اپنے چہرے سے ہاتھ ہٹا لیے۔ ہونٹوں پر ایک شریر سی مسکراہٹ تھی اور آنکھیں بالکل خشک۔ اس نے وہ ریکٹ چٹکی سے پکڑ کر اٹھایا جس سے حابیل کھیل رہا تھا، اور جیب سے پرانا اخبار نکال کر اسے اس میں لپیٹ لیا، اور پھر اس کے بعد چیونگم چبانا بھی شاید فرائض ہی میں داخل تھا۔ دوسری صبح ناشتے کی میز پر عمران نہیں تھا، اور مہمانوں میں سے صرف حابیل وہاں نظر آ رہا تھا، اور وہ شاداں کے دائیں طرف تھا۔ بائیں طرف کی کرسی خالی تھی۔ یہاں کھانے کی میز پر کسی کا انتظار نہیں کیا جاتا تھا۔ عمران دیر سے پہنچا۔ داؤد نے سر کے اشارے سے اسے خوش آمدید کہا۔ بقیہ لوگ اسے غور سے دیکھنے لگے۔ عمران کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ رات بھر جاگتا رہا ہو۔ آنکھیں کچھ روئی روئی سی تھیں اور ان میں سرخ ڈورے بہت واضح تھے۔ عمران شاداں کی دائیں جانب والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ پھر وہ اس طرح اچھل پڑا جیسے بے خیالی میں اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہو۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے شاداں کی طرف دیکھا اور اٹھ کر دوسری کرسی پر جا بیٹھا۔ شاداں اسے برابر گھورتی رہی۔ کیا بات ہے؟ داؤد نے پوچھا۔ او کچھ نہیں، بات یہ ہے کہ اس وقت میرا دماغ، وہ اپنے سر پر ہاتھ نچاتا ہوا بولا، یعنی کہ میرا دماغ کچھ یوں ہو رہا ہے۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ رات بھر نیند نہیں آئی اور ارے کوئی خاص بات نہیں، جی ہاں۔ اس نے احمقانہ انداز میں زبردستی ہنسنے کی کوشش کی۔ داؤد کھانے میں مشغول ہو گیا۔ پھر عمران نے بھی ہاتھ مارنا شروع کر دیا۔ شاداں کبھی کبھی کنکھیوں سے اسے دیکھ لیتی تھی۔ حابیل صرف کافی پی رہا تھا، اور اس وقت اس کی توجہ کا مرکز داؤد کی لڑکی شاہدہ تھی۔ وہ اسے اپنے چٹکلوں اور لطیفوں سے ہنسانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچانک وہ عمران کی طرف پلٹ پڑا۔ آپ کل رات رونے کیوں لگ گئے تھے؟ اس نے ہنس کر پوچھا۔ میں؟ عمران نے حیرت سے کہا۔ نہیں تو مسٹر ابابیل؟ ابابیل کی برجستگی پر سب لوگ بے تحاشا ہنس پڑے۔ گفتگو انگریزی میں ہوئی تھی اور حابیل اردو نہیں سمجھ سکتا تھا، لہٰذا وہ سمجھا شاید وہ لوگ اسی کی بات پر ہنس پڑے ہیں۔ لفظ ابابیل اس کے پلے ہی نہیں پڑا تھا۔ بہرحال دوسروں کو محظوظ ہوتا دیکھ کر وہ بھی ان کی ہنسی میں شامل ہو گیا۔ پھر تو ایسا معلوم ہونے لگا جیسے چھت ہی گر پڑے گی۔ عمران البتہ بالکل خاموش تھا، اور اس طرح گھبرا کر ان کی صورتیں تک رہا تھا جیسے اس کی ہنسی اڑ رہی ہو۔ اس کی اس حرکت پر کہکہوں کا دوسرا دور شروع ہو گیا۔
اور اس دور میں سب کے ہاتھ پیٹوں پر پہنچ گئے۔ داؤد کو تو اٹھ ہی جانا پڑا۔ وہ کہے لگاتا ہوا وہاں سے چلا گیا اور اس کے ساتھ ہی عمران بھی اٹھ گیا۔ ایک راہداری میں عمران نے اسے جا لیا۔ آپ نہ جانے کیا بلا ہیں، داؤد اس کی طرف مڑ کر مزمحل آواز میں بولا۔ وہ کہے لگاتے لگاتے بالکل سست پڑ گیا تھا۔ چونکہ اعصابی خلل کا مریض بھی تھا، اس لیے اس کا چہرہ اس وقت بالکل چکندر ہو رہا تھا۔ میرا خیال ہے کہ پچھلی رات آپ کو پھر کوئی دھمکی ملی ہے، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ داؤد بھی یک بیک سنجیدہ ہو گیا۔ یوں معلوم ہوا کہ آپ پچھلی رات اپنے کمرے میں ٹہلتے رہے ہیں۔ جی ہاں، آپ کا خیال درست ہے، داؤد نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ مجھے پھر دھمکی ملی ہے کہ اگر اس کی بات نہ مانی گئی تو وہ اس عمارت میں کسی نہ کسی کو قتل کر دے گا۔ اس کا خیال ہے کہ وہ قتل اس کی چیرہ دستی کا ایک اعلیٰ ترین نمونہ ہوگا۔ اس نے اپنے خط میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس کی دلیری اور لاپرواہی کی سب سے بڑی مثال یہی ہے کہ اس نے ایک آدمی کو قتل کر کے دن دہاڑے اس کی لاش ہوم سیکرٹری سر سلطان کے کمپاؤنڈ میں پھینک دی۔ اچھا تو داؤد صاحب، آپ مجھے اس عمارت میں قتل ہو جانے دیجئے، عمران نے بڑے بھولے پن سے کہا۔ کیا مطلب؟ آپ قتل کا مطلب نہیں سمجھتے؟ عمران نے اپنی گردن پر انگلی پھیرتے ہوئے کہا، یعنی کہ ٹخ۔ میں سمجھا نہیں، صاف صاف کہیے۔ اب کہیے تو اپنے ہاتھ ہی سے اپنی گردن اڑا کر آپ کو قتل کا مطلب سمجھا دوں؟ عمران نے جھلاہٹ کا مظاہرہ کیا۔ آپ کیوں قتل ہونا چاہتے ہیں؟ داؤد نے متحیرانہ سوال کیا، اور پھر اپنی اس حماقت آمیز سوال پر شرمندہ ہو کر سر کھجانے لگا۔ عمران کی حماقتیں اکثر دوسروں کو بھی احمق بنا دیتی تھی۔ دیکھیے مسٹر داؤد، مگر خیر اس بات کو یہیں ختم کر دیجئے، عمران نے کہا۔ میں آپ سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ آپ کو وہ کیوں بلیک میل کر رہا ہے، مگر یہ تو آپ کو بتانا ہی پڑے گا کہ وہ آج کل آپ سے کیا چاہتا ہے۔ میں کیا بتاؤں؟ داؤد اپنی پیشانی رگڑتا ہوا بولا۔ اب وہ حد سے بڑھ رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے، داؤد کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ آپ یہ بھی نہیں بتانا چاہتے؟ وہ چاہتا ہے کہ اس سے شاہدہ کی شادی کر دی جائے۔ یعنی آپ کی صاحبزادی کی؟ جی ہاں۔ تب تو مسٹر داؤد آپ اسے ہر حال میں پکڑ لیں گے، کیونکہ یہ شادی ہوا سے تو ہوگی نہیں، شادی کے لیے اسے سامنے تو آنا پڑے گا۔ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، داؤد نے مضطربانہ انداز میں کہا۔ شادی ہو جانے کے بعد میں اس کا کیا بگاڑ سکوں گا؟ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی مسٹر داؤد، خود میں بھی نہیں سمجھ سکتا کہ یہ چکر کیا ہے۔ ویسے شاہدہ میری اکلوتی بیٹی ہے اور میرے بعد وہی میری وارث ہوگی۔ اس طرح وہ میری املاک پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، مگر شاداں بھی تو ہے اور میں بھی زندہ ہوں۔ شادی کے لیے اسے ہر حال میں سامنے تو آنا پڑے گا۔ وہ اب تک آپ سے کتنی رقم وصول کر چکا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ 12 لاکھ۔ ارے خدا غارت کرے، عمران دانت پیس کر بولا۔ پتہ نہیں کم وقت انکم ٹیکس ادا کرتا ہے یا نہیں۔ داؤد خاموش کھڑا کچھ سوچتا رہا۔ عمران نے پوچھا، آپ کو ان چاروں میں سے کس پر شبہ ہے جو کھانے کی میز پر ہمارے ساتھ ہوا کرتے ہیں؟ نہیں، میں انہیں اچھی طرح جانتا ہوں۔ خیر ہوگا۔ ہاں تو مسٹر داؤد۔ شش، داؤد آہستہ سے بولا، کوئی ادھر آ رہا ہے۔ عمران کی نظر راہداری کے موڑ کی طرف اٹھ گئی، لیکن آنے والا کوئی ملازم تھا۔ وہ کسی کا وزٹنگ کارڈ لایا تھا۔ داؤد نے وزٹنگ کارڈ پر نظر ڈال کر کہا، کیپٹن فیاض۔ انہیں بٹھاؤ، عمران نے ملازم سے کہا، اور وہ چلا گیا۔ پھر عمران داؤد سے بولا، اب کھیل بگڑنے کا امکان بھی ہو سکتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ فگارو کے مینیجر نے اسے بھی وہی کہانی سنائی ہے۔ بہرحال کیپٹن فیاض کو یہ نہ معلوم ہونے پائے کہ میں یہاں ہوں، ورنہ وہ آپ کے پیچھے پڑ جائے گا۔ کیوں؟ داؤد عمران کو غور سے دیکھتا ہوا بولا۔ آپ نے اکثر جاسوسی ناولوں میں پڑھا ہوگا کہ سرکاری آدمی پرائیویٹ سراغ رسانوں سے اللہ واسطے کا بیر رکھتے ہیں۔ داؤد چند لمحے اسے گھورتا رہا، پھر بولا، اگر مجھے تھیلما پر اعتماد نہ ہوتا تو ہاں تو آپ مجھے شوٹ کر دیتے، پھانسی پر چڑھا دیتے۔ عمران نے ہاتھ ہلا کر کہا، جائیے، مجھے یقین ہے کہ اس کی رہنمائی فگارو کے مینیجر ہی نے کی ہوگی۔ قرار کا قتل، سمجھتے ہیں نا؟ داؤد آگے بڑھ گیا اور عمران پھر اسی کمرے کی طرف لوٹ پڑا جہاں سے اٹھ کر گیا تھا۔ راہداری ہی میں شاداں سے ملاقات ہو گئی جو تنہا تھی۔ عمران کو دیکھ کر وہ رکی اور مسکرا کر بولی، ابابیل والا لطیفہ تو خوب رہا۔ اوہ، میں معافی چاہتا ہوں، عمران نے مسمسی صورت بنا کر کہا۔ ابھی میں نے سیٹھ صاحب سے لوگوں کے ہنسنے کی وجہ پوچھی تھی، تب انہوں نے بتایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ مجھے نام ٹھیک سے یاد نہیں رہتے۔ بہرحال میں اعزازیل صاحب سے معافی مانگ لوں گا۔ اعزازیل نہیں، حابیل، شاداں پھر ہنس پڑی۔ ارے اوہ، عمران احمقانہ انداز میں اپنا منہ پیٹنے لگا۔ میرے ساتھ آؤ، شاداں آگے بڑھتی ہوئی آہستہ سے بولی۔ یہ عمارت کافی طویل و عریض تھی، اس میں تقریباً 24 کمرے تھے۔ وہ دونوں بلیئرڈ روم میں آئے، یہاں اس وقت کوئی نہیں تھا۔ رات تم رو رہے تھے، شاداں نے کہا۔ عمران کے چہرے پر شرم کی سرخی دوڑ گئی۔
وہ اپنے چہرے پر جذباتی تغیرات کے آثار پیدا کرنے کا ماہر تھا۔ اس نے سر جھکا لیا، کچھ بولا نہیں۔ مجھے اپنے رویے پر شرمندگی ہے، شادہ نے آہستہ سے کہا۔ عمران کی آنکھوں میں پھر آنسو امڈ آئے اور گالوں پر بہنے لگے، اور ساتھ ہی وہ بڑبڑانے لگا، میں غریب آدمی ہوں، ایک ننھا سا بچہ ہوں، کوئی بھی مجھے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، میں مر جاؤں گا، بس کسی دن مر جاؤں گا۔ کیا بات ہے؟ شادہ نے نرم لہجے میں کہا، مجھ سے کہو، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ عمران اس کے سوال کو نظر انداز کر کے بڑبڑاتا رہا، میں نے پچھلی ہی رات کو سوچا تھا کہ خودکشی کر لوں، کر بھی لیتا، مگر مجھے یاد آ گیا کہ ابھی مجھے ایک آدمی کا قرض ادا کرنا ہے۔ شادہ کی سمجھ میں نہ آ سکا کہ وہ اس جملے پر کہے لگائے یا اظہار ہمدردی کرے۔ عمران آنسو بہا بہا کر بکتا رہا، کل دوپہر میں نے خواب دیکھا تھا، میں اکثر خواب میں دیکھتا رہتا ہوں، میں نے دیکھا کہ میں ایک ننھا سا بچہ ہوں، آپ بھی ایک ننھی سی بچی ہیں، اور ہم دونوں ایک وسیع جنگل میں دوڑ رہے ہیں۔ آپ تھک کر گر گئیں، میں آپ کو اٹھا کر جھیل کے کنارے لے گیا، وہاں چاروں طرف سبزہ ہی سبزہ تھا، اور ایک چاندی کی پری جھیل میں نہا رہی تھی، اس نے ہماری طرف چاندی کے پانی کے چھینٹے پھینکے، پھر میں دوسرا خواب دیکھنے لگا۔ عمران سر جھکائے بڑبڑا رہا تھا اور شادہ حیرت سے پلکیں جھپکا رہی تھی۔ رات آپ نے میرے خوابوں پر پٹرول چھڑک کر آگ لگا دی، باخدا میرا اب یہی دل چاہتا ہے کہ آدھا گیلن پٹرول پی کر 2-4 انگارے نگل جاؤں۔ اس جملے پر بھی شادہ بے تحاشا ہنس پڑی ہوتی، مگر عمران کے آنسو، ان میں اب پہلے سے بھی زیادہ روانی پیدا ہو گئی تھی۔ میں ایک غریب آدمی ہوں، عمران ہچکیاں لیتا ہوا بولا، جانے جہاں نہیں ہوں کہ تاج بیگم کے لیے ممتاز محل بنوا سکوں، میں یوں ہی سسک سسک کر دم توڑ دوں گا، مجھے مر جانے دیجیے۔ عمران بڑی تیزی سے نکل گیا اور شادہ منہ کھولے دروازے کی طرف گھورتی رہی۔ فیاض جا چکا تھا اور داؤد اسٹڈی میں بیٹھا کچھ سوچ رہا تھا۔ عمران کے پیروں کی آہٹ سن کر وہ چونک پڑا۔ کیا وہ چلا گیا؟ عمران نے پوچھا۔ آپ کا خیال درست تھا، وہ قرار ہی والے چکر میں یہاں آیا تھا، داؤد نے کہا۔ آج اس کی تصویر بھی اخبارات میں شائع ہوئی ہے، اس نے مجھے تصویر دکھا کر پوچھا کیا میں نے اسے کبھی دیکھا ہے، میں نے اس کا اعتراف کیا اور اسے بتایا کہ میں اس شکل کے ایک آدمی کو جانتا ہوں، لیکن اس کا نام قرار ہرگز نہیں ہے۔ پھر اس نے فگارو کے مینیجر والی بات بتائی اور اس کا خیال بھی بتایا کہ قرار کا قاتل میرے مہمانوں میں سے کوئی ہے۔ اس پر مجھے غصہ آ گیا اور جب اس نے مہمانوں سے سوالات کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تو میرا غصہ اور تیز ہو گیا۔ میرے اس رویے پر وہ کچھ نرم پڑا تو میں نے شراب کی اسمگلنگ کی داستان دہرا دی۔ پھر اور کیا کرتا، کسی طرح اسے ٹالنا ہی تھا۔ بہرحال میں نے اسے مہمان خانے کی طرف نہیں جانے دیا۔ تو گویا آپ اسے بچانا بھی چاہتے ہیں، عمران نے غصیلے لہجے میں کہا، حالانکہ شاید 15 منٹ پہلے وہ اس کی بیوی کے سامنے روتا رہا تھا۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کیجیے، میرا دعویٰ ہے کہ پولیس اسے نہیں پکڑ سکتی اور اسے پہچان ہی نہیں سکے گی، لیکن میرا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ ہو جانے دیجیے، عمران جھونک میں بولا۔ کیا مطلب؟ میں کچھ اور سوچ رہا تھا، مگر مسٹر داؤد، فرض کیجیے آپ نے اس کے مطالبات تسلیم کر لیے۔ قیامت تک نہیں کر سکتا، داؤد سانپ کی طرح پھونکارا۔ میری بات تو سنیے، میں فرض کر رہا ہوں۔ ہاں، تو آپ اسے اس کی اطلاع کس طرح دیں گے؟ کیسی اطلاع؟ اسی کی اطلاع کہ آپ اس کے مطالبات پورے کرنے پر آمادہ ہیں۔ تم نے یہ بات بہت دیر میں پوچھی، پہلے ہی پوچھتا مگر کیپٹن فیاض آ گیا تھا۔ مجھے ایک مخصوص دیوار پر ایک مخصوص رنگ سے ایک نشان بنانا پڑے گا، بس اسے اس کی اطلاع ہو جائے گی۔ یہ تدبیر خود اسی نے بتائی ہے، یعنی یہ تدبیر اس نے اپنے خط میں تحریر کی تھی۔ آہا، تو وہ تحریر تھی؟ تحریر نہیں، ٹائپ۔ اس نے کسی اخبار سے الفاظ کاٹ کاٹ کر پورا مضمون مرتب کیا تھا۔ بڑی محنت کا کام ہے، عمران بڑبڑایا۔ پھر اس نے کہا، کیا آپ مجھے وہ مخصوص دیوار اور مخصوص رنگ نہیں بتائیں گے؟ غالباً نشان بھی مخصوص ہی ہوگا۔ ہاں، وہ بھی خاص قسم کا ہے۔ تو آپ کوشش کیوں نہیں کرتے؟ شاید اسی طرح ہم اسے پکڑ لیں۔ لیکن اگر ناکام رہے تو؟ داؤد بولا، نہیں، میں اس قسم کا کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا۔ تو پھر مسٹر داؤد، آخر اسے پکڑنے کے لیے کون سا طریقہ اختیار کریں گے؟ یہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ داؤد نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ حقیقتاً تھیلما سے غلطی ہوئی ہے، آپ اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکیں گے۔ آپ اپنا معاوضہ بتائیے اور گھر تشریف لے جائیے، جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا۔ میری زندگی میں تو وہ کامیاب ہو نہیں سکتا۔ میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا مسٹر داؤد جب تک کہ اسے پکڑ نہ لوں۔ محض وقت کی بربادی، آپ جا سکتے ہیں۔ میں نہیں جاؤں گا، عمران نے غصیلے لہجے میں کہا۔ کیا؟ داؤد آنکھیں نکال کر بولا۔ ہاں، نہیں جاؤں گا۔ دیکھتا ہوں آپ کیا بگاڑ لیتے ہیں میرا۔ کیپٹن فیاض مجھے جھوٹا نہیں سمجھے گا؟ داؤد اس نئے شگوفے پر بوکھلا گیا۔ تھوڑی دیر تک تو اس کے منہ سے آواز ہی نہیں نکل سکی۔ وہ خاموشی سے عمران کی طرف دیکھتا رہا اور عمران اب مینٹل پیس پر رکھے ہوئے
گلدان کی جانب دیکھ رہا تھا۔ آپ واقعی بہت چالاک ہیں، داؤد نے تھوڑی دیر بعد مسکرا کر کہا۔ میں تو یوں ہی مذاق کر رہا تھا۔ مذاق کر رہے تھے نا؟ میں پہلے ہی سمجھ گیا تھا۔ عمران نے کہکہا لگایا اور داؤد بھی اس کہکہے میں شامل ہو گیا، مگر اس کا کہکہا بڑا زہریلا تھا۔ شام خنک اور خوشگوار تھی۔ ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا۔ نارنجی رنگ کی دھوپ درختوں کی چوٹیوں پر بسیرا لیے ہوئے تھی۔ داؤد پیلس کے عقبی پارک میں اس وقت بڑی رونق تھی۔ داؤد کے 12 مہمان اور کچھ شہری دوست، جن میں عورتیں بھی شامل تھیں، وہاں موجود تھے۔ شام کی چائے وہیں تھی۔ وہ سب چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں بٹے ہوئے پارک کے مختلف حصوں میں نظر آ رہے تھے، لیکن عمران سب سے الگ تھلگ تتلیاں پکڑتا پھر رہا تھا۔ بعض لوگ اس کی اس حرکت پر ہنس رہے تھے، لیکن عمران اتنا لاپرواہ نظر آ رہا تھا جیسے وہاں اسے دوسروں کی موجودگی کی خبر ہی نہ ہو۔ ایک بار وہ ایک کیاری میں منہ کے بل گر بھی پڑا تھا، لیکن اس کا شغل جاری ہی رہا۔ شاداں اسے بڑی توجہ اور دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ داؤد کی لڑکی شاہدہ حابیل اور خلیل خاور کے ساتھ تھی۔ عبد الرحمن جواد اکرم سے رنگ و نسل پر بحث کر رہا تھا۔ جواد اکرم کم گو اور سنجیدہ ضرور تھا، لیکن جب کسی سے کوئی بحث چھڑ جاتی تھی تو اس کے نتنے پھولنے اور پچکنے لگتے تھے۔ بس ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ علمی بحث کے بجائے کسی لڑاکا بھٹیارن کی نقل کر رہا ہو۔ تھوڑی دیر بعد عمران نے اپنا مشغلہ بدل لیا۔ وہ اب جوہی کے سفید پھول اکٹھے کر رہا تھا۔ پھر سورج غروب ہو گیا اور وہ لوگ عمارت کی طرف جانے لگے، لیکن شاید شاداں دیدہ و دانستہ پیچھے رہ گئی تھی۔ پارک میں اس کے اور عمران کے علاوہ اب اور کوئی بھی نہیں رہ گیا تھا۔ عمران نے وہ سارے پھول اپنے رومال میں اٹھا لیے اور واپسی کے لیے مڑا۔ فوارے سے تھوڑے ہی فاصلے پر ڈائنا کے بت کے نیچے اسے شاداں نظر آئی۔ وہ بڑی تیزی سے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ یہ کیا بچپنا ہو رہا تھا؟ کیوں؟ شاداں نے مسکرا کر پوچھا۔ خدا کے لیے آپ تو ایسا نہ کہیے، میں بچہ ہی صحیح مگر زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ میں نے یہ پھول اس لیے چنے تھے۔ عمران نے سارے پھول شاداں کے پیروں پر ڈال دیے۔ آپ الو ہیں؟ شاداں نے ایک جھیپی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور یک لخت دوسری طرف مڑ کر تیز قدموں سے چل دی۔ میں الو ہوں؟ عمران آہستہ سے بڑبڑایا۔ لیکن اگر یہ لفظ تمہارے شوہر نے سن لیا تو میں اسے 3 لاکھ کی رسید تک نہ دے سکوں گا۔ کیپٹن فیاض آسانی سے پیچھا چھوڑنے والوں میں سے نہیں تھا۔ رات کو 8 بجے وہ پھر آ دھمکا۔ یہ لوگ کھانے کی میز پر تھے۔ نوکر نے ڈائننگ روم میں آ کر داؤد کو اس کا کارڈ دیا۔ یہ کیا بدتمیزی! داؤد نوکر پر الٹ پڑا۔ حضور، نوکر گڑ گڑایا، وہ دھمکیاں دیتے ہیں، کہتے ہیں میں پولیس آفیسر ہوں، فوراً ملنا چاہتا ہوں۔ اوہو، اب یہ وقت آ گیا کہ پولیس آفیسر داؤد کے نوکروں کو دھمکیاں دینے لگے ہیں، داؤد نے بڑے تلخ لہجے میں کہا۔ اس سے کہہ دو میں کھانے پر ہوں، انتظار کرے۔ کیا معاملہ ہے؟ شاداں نے پوچھا۔ کچھ نہیں، ایک اسمگلر کے قتل کے سلسلے میں تفتیش کر رہا ہے۔ آپ کا اس تفتیش سے کیا تعلق؟ شاداں نے پوچھا۔ ایک بار میں نے اس اسمگلر کو دھکے دے کر یہاں سے نکال دیا تھا۔ وہ ہمارے لانچ حاصل کرنا چاہتا تھا، شراب کی اسمگلنگ کے لیے۔ شاداں پھر کھانے میں مشغول ہو گئی۔ شاہدہ نے بھی کچھ پوچھنا چاہا، لیکن داؤد نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ مہمانوں میں شاید کوئی بھی اردو نہیں جانتا تھا، اس لیے وہ خاموشی سے سر جھکائے ہوئے کھانے میں مشغول رہے۔ کھانے کے بعد داؤد تو کیپٹن فیاض سے ملنے کے لیے اسٹڈی میں چلا گیا اور وہ سب کافی کے انتظار میں وہیں بیٹھے رہے۔ ویسے عام طور پر رات کو کافی اسٹڈی ہی میں پی جاتی تھی۔ شاداں کچھ بے چین سی نظر آنے لگی تھی۔ وہ بار بار عمران کی طرف دیکھنے لگتی اور جب بھی دیکھتی اسے اپنی ہی طرف متوجہ پاتی۔ یہاں تھیلما بھی تھی اور وہ ان دونوں کو پرتشویش نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کافی آئی اور ان کے پیالے خالی بھی ہو گئے، لیکن داؤد واپس نہ آیا۔ پھر وہ ایک ایک کر کے اٹھنے لگے۔ چونکہ آج شام کو پارک ہی میں وہ کافی تھک گئے تھے، اس لیے انہوں نے کھیل کے کمروں کا رخ نہیں کیا۔ عمران اور شاداں ساتھ ہی اٹھے اور آگے پیچھے کمرے سے نکل گئے۔ شاداں تیز چلنے کی عادی تھی، لیکن اس وقت وہ آہستہ چل رہی تھی۔ عمران اس کے برابر چلنے لگا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ شاداں غصیلے لہجے میں بڑبڑائی۔ 1 ہفتہ پہلے بخار ہوا تھا، اب اچھا ہوں۔ جی ہاں، اور جب مجھے بخار ہوتا ہے نا تو میرا دل چاہتا ہے کہ کوئی مجھے تھپک تھپک کر سلاتا رہے، مجھے مدھم سروں سے ہلکے ہلکے گیت سنائے۔ میں بہت جلد مر جاؤں گا، آپ دیکھ لیجئے گا۔ آخر تم مجھے یہ سب کچھ کیوں سناتے ہو؟ پھر کسے سناؤں؟ آپ ہی بتا دیجئے۔ دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے، میں کسی یتیم چمگادڑ کی طرح دن بھر اپنے ذہن میں الٹا لٹکا رہتا ہوں۔ تمہاری باتیں بعض اوقات بالکل سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ تو میری بد نصیبی ہے، عمران نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ لیکن تم نے پارک میں وہ کیا حرکت کی تھی؟ میرے پاؤں پر پھول کیوں ڈالے تھے؟ کوئی دیکھ لیتا تو کیا ہوتا؟ عمران نے بڑے بھولے پن سے پوچھا، پھر سنجیدگی سے کہنے لگا، اس میں بھی کوئی برائی ہے؟
میں تو سوچ رہا تھا کہ کسی دن داؤد صاحب کی موجودگی میں آپ کے پیروں پر پھولوں کے انبار لگا دوں۔ کہیں دماغ تو نہیں چل گیا ہے؟ شادہ بھنا کر بولی۔ دیکھیے، بس میں آپ کے اسی لہجے سے ڈرتا ہوں۔ ایسے مواقع پر دل چاہتا ہے کہ خوب چیخ چیخ کر رہوں۔ کیا تم میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ شاداں چلتے چلتے رک گئی۔ اچھا، تو اب یہاں سے میری لاش ہی جائے گی، عمران نے کہا اور جھپٹ جھپٹ کر دیوار سے اپنا سر ٹکرانے لگا۔ ارے ارے، شاداں بوکھلا گئی۔ شاید وہ ڈر بھی رہی تھی کہ کہیں کوئی ادھر آ نہ نکلے۔ حقیقتاً داؤد ہی کے آنے کے امکانات زیادہ تھے، کیونکہ اس کا بیڈ روم اسی راہداری میں تھا۔ وہ جھپٹ جھپٹ کر عمران کو پکڑنے لگی، مگر عمران پر تو جیسے دورہ پڑ گیا تھا۔ اچانک قریب ہی کہیں سے قدموں کی آواز آئی اور شاداں بھاگ کر ایک کمرے میں گھس گئی، اور عمران اپنے دونوں ہاتھ پتلون کی جیبوں میں ڈال کر صاف کرنے لگا، کیونکہ ان میں دیوار کا چونا لگ گیا تھا، اور یہ حقیقت تھی کہ دیوار پر سر کے بجائے اس کے ہاتھ ہی پڑتے رہے تھے، مگر اس انداز میں کہ وہ شاداں کو سر ٹکراتا ہی نظر آتا رہا تھا۔ قدموں کی آواز دور ہوتی گئی اور اس راہداری میں بدستور سناٹا ہی رہا۔ عمران نے اس کمرے میں جھانکا جہاں شادہ گئی تھی، لیکن کمرہ خالی تھا اور دوسری طرف کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس طرف بھی ایک راہداری تھی اور دوسرا دروازہ اسی میں کھلتا تھا۔ عمران چند لمحے وہیں کھڑا کچھ سوچتا رہا، پھر آگے بڑھ گیا۔ یہ دوسری شام کی بات ہے۔ شاداں اور عمران عقبی پارک میں تنہا تھے۔ وہ ایک ایسی جگہ پر تھے جہاں ان پر کسی اور کی نظر نہیں پڑ سکتی تھی۔ ان کے چاروں طرف مالتی کے قد آدم جھاڑیاں تھیں، لیکن یہ جگہ ایسی بھی نہیں تھی کہ دیکھ لیے جانے پر انہیں کسی قسم کی پریشانی ہوتی۔ یہاں سینچائی کے لیے ایک بہت بڑا حوض بنایا گیا تھا اور اس میں کنول تیرتے رہتے تھے۔ ہنسوں کا ایک جوڑا بھی رہتا تھا جس کے پر کاٹ دیے گئے تھے۔ بہرحال یہ جگہ بڑی پرفضا تھی، مگر مالتی کی خودرو جھاڑیوں نے اس کے گرد احاطہ کر رکھا تھا، اس لیے بادی النظر میں یہ حصہ پارک سے غیر متعلق معلوم ہوتا تھا۔ اس حوض کی گہرائی کتنی ہے؟ عمران نے پوچھا۔ میں نہیں جانتی۔ کیوں؟ شاداں بولی۔ کاش یہ اتنا گہرا ہو کہ میں ڈوب سکوں۔ تم بالکل گدھے ہو کیا؟ نہیں تو۔ بالکل گدھا تو پہلی بار آپ کہہ رہی ہیں، ورنہ عام طور پر تو لوگ بالکل الو ہیں کیا، اور والد صاحب تو کبھی کبھار الو کا پٹھا بھی کہہ دیا کرتے ہیں۔ خیر اسے چھوڑیے، میری بات کا جواب دیجیے کہ آپ مجھ سے محبت کریں گی یا نہیں؟ اس سے پہلے بھی تمہیں کسی نہ کسی سے محبت کرنے کا اتفاق ضرور ہوا ہوگا۔ شاداں اپنا اوپری ہونٹ بھینچ کر بولی۔ نہیں، عمران نے سنجیدگی سے کہا، کبھی بھی نہیں۔ پہلی بار دو روحوں کا، وہ کیا کہتے ہیں، ملاپ، اور کیا کہا جاتا ہے مجھے نہیں معلوم، میں نے کہیں پڑھا تھا، اس وقت یاد نہیں آ رہا۔ میرا ایک دوست کہہ رہا تھا کہ بعض لوگ جدائی کی راتوں میں تارے گنتے گنتے اکاؤنٹنٹ ہو جاتے ہیں۔ شاداں بے اختیار ہنس پڑی۔ آپ میری لاش پر بھی ہنسیں گی؟ عمران نے گلوگیر آواز میں کہا۔ شاداں یک بیک سنجیدہ ہو گئی۔ اس کی پیشانی کی وہ تکبر آثار شکن اس وقت نہ جانے کہاں غائب ہو گئی، جس کی بنا پر بعض لوگ اس سے مخاطب ہونے کی بھی ہمت نہیں کر سکتے تھے۔ آخر اس نے سر جھکائے ہوئے دبی آواز سے کہا، اس کا انجام سوچ لیا ہے؟ ہاں، میں نے سب کچھ سوچ لیا ہے۔ شاداں خاموش ہو گئی اور عمران بڑبڑاتا رہا۔ اردو کے ایک بہت بڑے شاعر کے ابا میاں سے بچپن میں کہا کرتے تھے، بیٹا عشق کرو، عشق جلاتا اور عشق بناتا ہے۔ حالانکہ میرے ڈیڈی نے کبھی مجھے عشق کرنے کو نہیں کہا، لیکن میں اپنے بچوں سے ضرور کہوں گا۔ شاداں پھر اسے گھورنے لگی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ عمران اس کا مذاق اڑا رہا ہے یا وہ سنجیدہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کیوں گھور رہی ہیں۔ میں کہنا کچھ چاہتا ہوں، نکلتا کچھ ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اچھی اچھی پیاری پیاری باتیں کروں، آبشاروں اور سبزہ زاروں کی باتیں، چاند اور ستاروں کی باتیں، نیلے وسعتوں کے آسمان بے کراں۔ ہائے! عمران خاموش ہو گیا، پھر آہستہ سے بولا، نہیں یاد آتا کہ اور کیا کہنا تھا مجھے، بس میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ خوب، شاداں مسکرائی۔ کیا لکھ کر رٹنے کی کوشش کی تھی؟ عمران نے بڑی سنجیدگی سے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر بولا، میرا حافظہ بہت کمزور ہے، کہیے تو پڑھ کر سنا دوں؟ جیب سے ایک مڑا توڑا کاغذ نکال کر زمین پر پھیلانے لگا۔ شاداں ہنستی ہوئی اور قریب کھسک آئی۔ عمران پڑھنے لگا، نیلے آسمان کی بے قرار وسعتوں کی باتیں، دو محبت کرنے والے دلوں سے ستارے گزرتے ہیں اور بیتے دنوں کی یادیں چاندنی بن کر روح کے عظیم ویرانوں پر پھیل جاتی ہیں۔ اچھا آگے چلیے۔ یہ دوسری کتاب سے نقل کیا تھا۔ صبح کا سہانا وقت تھا، چڑیاں چہچہا رہی تھیں۔ یہاں دراصل گدھے نے لکھا تھا کہ طیور نغمہ سرائی کر رہے تھے، لیکن آپ خود بتائیے کتنی بے تکی بات ہے۔ نغمہ سرائی کے معنی ہیں گیت گانا۔ کیا کوئی چڑیا گیت گا سکتی ہے؟ یعنی کہ مان میرا احسان ارے نادان کہ میں نے تجھ سے کیا ہے پیار، ہرگز نہیں گا سکتی نا۔ خدا اس جھوٹے کا بیڑا غرق کرے، بھولی بھالی پبلک کو الو بناتا ہے۔ کون؟ شاداں نے ہنس کر پوچھا۔ وہی مصنف
عمران کاغذ کے پرزے اڑاتا ہوا بولا، ہاں تو آپ کیا کہتی ہیں، مجھ سے محبت کریں گی یا نہیں؟ آپ باتیں کرتے ہیں یا لٹھ مارتے ہیں؟ شادہ جھنجھلا کر بولی۔ عمران نے ایک طویل سانس لیا اور سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ شادہ اٹھ کر جانے لگی۔ عمران نے لپک کر اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ میں مر جاؤں گا، عمران گڑ گڑایا۔ تم بدھو ہو، شادہ ہنسی سے دوہری ہو گئی۔ کلک، ایک ہلکی سی آواز آئی اور شادہ اچھل کر پیچھے ہٹ گئی۔ یہاں کوئی تھا، وہ آہستہ سے بولی۔ ہوگا، عمران نے لاپرواہی سے کہا۔ دو محبت کرنے والوں پر فرشتوں کا سایہ ہوتا ہے، اللہ مالک ہے۔ تمہارا دماغ خراب ہے، شادہ نے کہا اور ادھر ہی بڑھتی چلی گئی جدھر سے آواز آئی تھی۔ عمران بھی اٹھا اور اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا، مگر نزدیک و دور کوئی بھی نہیں تھا۔ داؤد صاحب بہت شکی آدمی ہے، شادہ نے آہستہ سے کہا۔ زیادہ گڑبڑ کریں گے تو میں انہیں قتل کر دوں گا، عمران نے انتہائی سنجیدگی سے کہا۔ اوہو، شادہ اسے غور سے دیکھنے لگی۔ کیپٹن فیاض نے داؤد کے مہمان خانے میں ادھم مچا رکھی تھی۔ اس وقت اس کے ساتھ فگارو کا مینیجر بھی تھا۔ داؤد کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ اس کے سارے ہی مہمان اس سے خفا نظر آ رہے تھے۔ داؤد پہلے بھی اپنی پوزیشن صاف کرنے کے سلسلے میں بہت کچھ کہہ چکا تھا اور اب بھی وہ وقتاً فوقتاً بولتا جا رہا تھا۔ یہ شراب کا اسمگلر ہے، وہ فگارو کے مینیجر کی طرف اشارہ کر کے دھاڑا۔ اس نے اسی لیے میرے لانچ حاصل کرنے چاہے تھے، میں نے انکار کر دیا، اس پر یہ بکھیڑا اٹھایا گیا ہے۔ میں کالا چور ہوں داؤد صاحب، فگارو کے مینیجر نے کہا، لیکن اسے ثابت کیے بغیر مجھے پھانسی نہیں ہو سکتی۔ میں نے کپتان صاحب کو وہی بتایا ہے جو مجھے قرار سے معلوم ہوا تھا۔ ایک میں ہی نہیں، قرار صاحب نے اپنے ایک ملازم سے بھی اس کا تذکرہ کیا تھا۔ تو پھر بتاؤ نا، وہ کون ہے؟ داؤد غرایا۔ بتاؤ میرے مہمانوں میں سے کون ہے جس کا ہاتھ قرار کے قتل میں ہو سکتا ہے؟ یہ میں نہیں جانتا، مجھے جتنا علم تھا میں نے کپتان صاحب کو اس سے آگاہ کر دیا۔ فگارو کے مینیجر نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ آپ لوگ براہ کرم خاموش رہیں، فیاض نے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ فردن فردن وہ سارے مہمانوں سے سوالات کر رہا تھا۔ قرار کا قاتل میں ہوں۔ اچانک دروازے کی جانب سے آواز آئی۔ کیپٹن فیاض چونک کر مڑا اور اس کے چہرے پر شدید ترین غصے کے آثار نظر آنے لگے۔ عمران تنہا نہیں تھا، اس کے ساتھ 5 آدمی اور بھی تھے اور ان کے جسموں پر فوجی وردیاں تھیں۔ تم یہاں کیسے؟ کیپٹن فیاض نے غصیلی آواز میں پوچھا۔ تم کمرے سے نکل جاؤ، عمران نے کہا، پھر چاروں طرف دیکھتا ہوا انگریزی میں بولا، جواد، اکرم اور داؤد کے علاوہ اور سب لوگ کمرے سے چلے جائیں۔ ساتھ ہی اس نے اپنے آدمیوں کو کچھ اشارہ کیا اور ان میں سے 2 فوجی جواد اکرم کے قریب پہنچ گئے۔ جواد اکرم سنجیدہ ترین آدمی، جو داؤد کے مہمانوں میں ایک خاص قسم کی شخصیت کا مالک تھا، وہ اس طرح کھڑا تھا جیسے چند ناسمجھ بچوں میں کوئی فلاسفر۔ ہمارا شکار یہی ہے، عمران نے ان دونوں فوجیوں سے کہا جو جواد اکرم کے ادھر ادھر کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے اس کے بازو پکڑ لیے۔ اس بےہودگی کا مطلب؟ جواد عمران کو گھورتا ہوا بولا۔ دن کو نہیں سمجھ میں آئے گا مطلب، عمران نے سر ہلا کر کہا، تم تو رات کے شہزادے ہو نا۔ داؤد آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کبھی عمران کو دیکھتا تھا اور کبھی جواد اکرم کو۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جواد اکرم جیسا آدمی بلیک میلر بھی ہو سکتا ہے، اور بلیک میلر بھی کیسا، جس سے سارا فرانس تھر تھراتا تھا، جس سے جنوبی افریقہ کے بڑے لوگ بری طرح خائف تھے۔ وہ اس سے آج سے نہیں، تقریباً 25 سال سے جانتا تھا اور دونوں کے تعلقات بہت اچھے تھے۔ داؤد کسی حد تک اس کا احترام بھی کرتا تھا۔ فیاض، یہاں سے چلے جاؤ، عمران نے سخت لہجے میں کہا۔ اس کیس کا تعلق براہ راست محکمہ خارجہ سے ہے اور مجھے تو تم جانتے ہی ہو کہ میں محکمہ خارجہ کی سیکرٹ سروس کا چیف آفیسر ہوں۔ اچانک جواد اکرم جست کر کے ان دونوں فوجیوں کے درمیان میں سے نکل گیا اور اب اس کے دونوں ہاتھوں میں ریوالور تھے۔ تم سب اپنے ہاتھ اوپر اٹھا لو، وہ غرایا۔ فیاض، باہر جاؤ، عمران نے پھر ہانک لگائی۔ تم سب باہر جاؤ، جاؤ ورنہ، جواد اکرم نے کہا اور عمران پر فائر کر دیا۔ لیکن عمران غافل نہیں تھا، وہ ایک طرف لڑک گیا اور گولی فگارو کے مینیجر کی ران میں لگی۔ وہ چیخ مار کر وہیں ڈھیر ہو گیا۔ دوسرے لوگ اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ایک ایک کر کے باہر نکلنے لگے۔ پہل فیاض نے ہی کی تھی۔ عمران رینگتا ہوا ایک الماری کی اوٹ میں ہو گیا۔ جواد اکرم لوگوں کو باہر جاتے دیکھتا رہا۔ اس کی نظر عمران پر نہیں پڑی۔ ایک ایک کر کے وہ سب کمرے سے نکل گئے۔ آخری آدمی کے ساتھ ہی وہ دروازے تک گیا۔ آخری آدمی داؤد کا ایک مہمان تھا۔ اچانک باہر سے کسی نے فائر کر دیا۔ کمرے میں ایک چیخ گونجی۔ داؤد کا وہ مہمان فرش پر پڑا ایڑیاں رگڑ رہا تھا۔ باہر سے پھر بیک وقت کئی فائر ہوئے، لیکن جواد نے اتنی دیر میں ایک میز گرا کر پوزیشن لے لی تھی۔ وہ بھی اس کی آڑ سے فائر کرنے لگا، لیکن وہ اس سے بے خبر تھا کہ خود اس کی موت آہستہ آہستہ رینگتی ہوئی اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ عمران بلیوں کی طرح گھٹنوں کے بل چلتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ جواد کا ایک ریوالور خالی ہو چکا تھا۔ اس نے اسے فرش پر ڈال کر بائیں ہاتھ کا ریوالور اور داہنے میں سنبھالا ہی تھا کہ عمران نے اس پر چھلانگ لگا دی۔
ریوالور جواد کے ہاتھ سے نکل گیا اور پھر اسے سنبھلنے کی مہلت نہ مل سکی۔ عمران نے اپنی بائیں کلائی اس کی گردن پر جما دی تھی اور داہنے ہاتھ سے داہنی کن پٹی پر گھونسے مار رہا تھا۔ کمر پہلے ہی ٹانگوں میں جکڑی جا چکی تھی، بالکل ایسا ہی معلوم ہو رہا تھا جیسے کوئی کیکڑا اپنے شکار سے چمٹ گیا ہو۔ جواد ہل بھی نہیں سکتا تھا۔ پھر وہ بے ہوش ہو گیا کیونکہ اس کی کن پٹی پر کم و بیش 1 درجن گھونسے پڑ چکے تھے۔ گری ہوئی میز کی آڑ ہونے کی بنا پر باہر والوں کو علم نہ ہو سکا کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ دفعتاً عمران بے ہوش مجرم کو فرش پر چھوڑ کر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ سیٹھ داؤد، میرے آدمیوں کے علاوہ اور کوئی اندر نہیں آئے گا، اس نے کہا۔ اس کے 5 ساتھی اور داؤد اندر آ گئے۔ عمران کے کہنے پر دروازہ بند کر دیا گیا۔ داؤد کے جس مہمان کو گولی لگی تھی وہ ٹھنڈا ہو چکا تھا اور فگارو کا مینیجر زخمی حالت میں بے ہوش پڑا تھا۔ یہ کس کمرے میں مقیم تھا مسٹر داؤد؟ عمران نے پوچھا۔ یہ اسی کا کمرہ ہے، داؤد بولا۔ یقین ہے آپ کو؟ یعنی اس کا سارا سامان اسی کمرے میں ہے؟ جی ہاں، یہ کمرہ اسی کے لیے تھا، یہ یہاں تنہا رہتا تھا۔ شروع ہو جاؤ، عمران نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ کر کہا اور انہوں نے کمرے کی تلاشی لینی شروع کر دی۔ اور عمران بے ہوش مجرم پر جھک پڑا۔ اس نے سب سے پہلے اس کے جسم سے وہ کیمرہ الگ کیا جسے وہ اپنے شانے سے لٹکائے ہوئے تھا، پھر اس کی جیکٹ کا زپ کھینچ کر سینہ ننگا کر دیا اور اس طرح اس کے جسم کو ٹٹولنے لگا جیسے اسے کسی چیز کی تلاش ہو۔ تقریباً 2 منٹ تک وہ یہی کرتا رہا، پھر اس کے کپڑے اتارنے شروع کر دیے۔ بنیان کے نیچے اس کے سینے پر پٹیاں بندھی ہوئی تھی، وہ کچھ اس قسم کی بینڈیج تھی جیسے وہ اس کے سینے یا پسلی کی کوئی ہڈی ٹوٹ جانے پر کی گئی ہو۔ جب وہ پٹیاں اس سے نہ کھلی تو وہ انہیں قلم تراش چاقو سے کاٹنے لگا۔ داؤد بے حس و حرکت کھڑا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ کبھی اس کی بے چین اور خوفزدہ آنکھیں تلاشی لینے والوں کی طرف اٹھ جاتی اور کبھی عمران کی طرف، اور پھر اچانک ایسا معلوم ہوا جیسے وہ بے ہوش ہو کر گر جائے گا۔ ایسا ہو بھی جاتا، مگر اس نے بڑی پھرتی سے گری ہوئی میز کا گوشہ تھام لیا تھا۔ اس کی وجہ شاید وہ لفافے تھے جو بے ہوش مجرم کے سینے پر بندھی ہوئی پٹیوں کے نیچے سے برآمد ہوئے تھے۔ یہ واٹر پروف کپڑے کے سر بمہر لفافے تھے اور ان کی تعداد 5 تھی۔ ہتھکڑیاں کس کے پاس ہیں؟ عمران نے اپنے آدمیوں کو مخاطب کیا۔ میرے پاس، ایک نے کہا۔ ہتھکڑیاں لگا دو اور اسے یہاں سے لے چلو، عمران بولا۔ اور یہ لاش، یہ زخمی، ان کے لیے تو کوتوالی فون کر دو۔ تلاشی کے لیے صرف 2 آدمی کافی ہیں، کیپٹن ریڈ اور لیفٹیننٹ خان، تم ٹھہرو گے؟ بہتر جناب۔ کمرے سے لاش، مجرم اور زخمی ہٹائے جا چکے تھے۔ داؤد دیوار سے لگا کھڑا تھا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اس کے ذہن میں کسی قسم کی کشمکش سی جاری ہے۔ اس کے ہونٹ خشک ہو گئے تھے اور ان میں نیلاہٹ سی دوڑ گئی تھی۔ سیٹھ داؤد، عمران آہستہ سے بولا، تم ڈر رہے ہو؟ ہاں، میں ڈر رہا ہوں، داؤد نے گھٹی گھٹی سی آواز میں کہا۔ پہلے میرا راز ایک بلیک میلر کے قبضے میں تھا اور اب وہ ایسے ہاتھوں میں پہنچ چکا ہے کہ اس کی پبلسٹی بھی ہو سکتی ہے۔ میرے پاس تمہارا کوئی راز نہیں ہے، عمران بولا۔ ہے مسٹر عمران، آپ نے جو لفافے برآمد کیے ہیں ان میں سے یقیناً ایک میرے معاملات سے تعلق رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، عمران سر ہلا کر بولا، ان میں سے ہر ایک پر کسی نہ کسی کا نام تحریر ہے، لیکن مجھے تمہارا نام کہیں نظر نہیں آیا۔ عادل کریم، میرا مطلب ہے، کیا اس نام کا بھی کوئی لفافہ نہیں ہے؟ ہاں ہے تو، عمران اسے گھورنے لگا۔ جی ہاں، بس وہی ہے، مگر تمہارا نام تو داؤد ہے، میرے چھوٹے بھائی کا نام ہے۔ عمران صاحب، 2 زندگیاں برباد ہو جائیں گی، داؤد نے گلوگیر آواز میں کہا، اور پھر دونوں ہاتھوں سے منہ چھپائے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ عمران خاموشی سے کھڑا اسے دیکھتا رہا اور پھر آہستہ سے بولا، تم یہ لفافہ لے سکتے ہو، لیکن اگر اس نے عدالت میں اس کے متعلق کچھ کہا تو؟ میں کچھ نہیں جانتا کہ کیا ہوگا، مجھے بچائیے عمران صاحب، مجھ سے ایک اخلاقی جرم سرزد ہوا تھا، مجھے بچائیے۔ لفافہ اٹھا لو، عمران نے لفافہ اس کے سامنے ڈال دیا۔ داؤد لفافہ اٹھانے کے لیے جھکا اور اسے اٹھاتا ہوا دوسرا ہاتھ عمران کے پیر پر رکھ کر بولا، یہ پاؤں ہمیشہ میری گردن پر رہے گا۔ میں نے اس لفافے کی قیمت 3 لاکھ لگائی تھی، وہ رقم ہر وقت آپ کی ہے۔ شکریہ، عمران نے کہا۔ اگر میں تمہارے کام کے لیے یہاں آیا ہوتا تو یقیناً یہ رقم میری ہوتی، مگر میں خود اس کی تلاش میں تھا۔ اسی دوران میں تھیلما اٹکرائی۔ نہیں، وہ تو آپ کو لینی ہی پڑے گی، داؤد نے کہا، لیکن عمران اسے وہیں چھوڑ کر کمرے سے نکل گیا۔ جناب، عمران سر سلطان سے کہہ رہا تھا، اب میرے پاس 3 لفافے اور ہیں، وہ بھی یہیں کی 3 بڑی شخصیتوں سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی ان پر ان کے نام اور پتے درج ہیں۔ جس طرح میں نے آپ کے نام کا لفافہ کھولے بغیر آپ کے سپرد کر دیا، اسی طرح انہیں بھی، مگر نہیں، بہتر یہی ہے کہ میں انہیں نظر آتش کر دوں۔ مجھے ان سے کوئی سروکار نہیں، جو تمہارا دل چاہے کرو، سر سلطان بولے۔ مگر عمران، تم نے اسے پکڑا کیسے؟ یہ نہ پوچھئے جناب، تو بہتر ہی ہے، مجھے اس کے لیے ایک بہت ہی ذلیل قسم کی حرکت کرنی پڑی ہے۔ یعنی؟
اف، آپ تو پوچھ کر ہی رہیں گے، لیکن اگر کہیں والد صاحب کو اس کا علم ہو گیا تو مجھے آنکھ ہی کر دیں گے۔ بتاؤ، نہیں تو مارتا ہوں چانٹا۔ مجھے داؤد کی بیوی سے وہ کرنا پڑا تھا۔ کیا؟ وہی، کیا بکتے ہو؟ جی ہاں، عشق، عمران شرما کر بولا۔ پتہ نہیں یہ ایکٹنگ تھی یا حقیقت۔ کیا مطلب؟ بلیک میلر ہر وقت مواد کی تلاش میں رہتا ہے۔ میں نے سوچا کیوں نہ اسی لائن پر تجربہ کیا جائے، لہٰذا میں نے داؤد کی بیوی میں دلچسپی لینا شروع کر دی، اور ساتھ ہی اس کا جائزہ بھی لیتا رہا کہ ہم دونوں میں کون زیادہ دلچسپی لے رہا ہے۔ پینگیں بڑھتی رہیں اور ایک آدمی سائے کی طرح ہم دونوں کے پیچھے لگا رہا۔ یہ جواد اکرم تھا۔ پھر پرسوں اس نے چھپ کر ہم دونوں کی تصویر لے ڈالی، جس میں ہم دونوں بظاہر مشتبہ حالت میں نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت صرف اتنی تھی کہ میں نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے تھے اور وہ ہنستے ہنستے دوہری ہو کر مجھ پر جھک آئی تھی۔ یہ تصویر اس کے لیے بڑی منافع بخش ثابت ہوتی۔ وہ داؤد کے ساتھ ہی ساتھ اس کی بیوی کو بھی بلیک میل کر کے بڑی بڑی رقمیں اینٹھنا شروع کر دیتا۔ بہرحال میں اس سے واقف تھا کہ تصویر لینے والا جواد اکرم ہی تھا، کیونکہ وہ شروع ہی سے ہمارا تعاقب کرتا ہوا جھاڑیوں تک پہنچا تھا۔ پھر عمران نے اپنے اس عشق کی داستان تفصیل کے ساتھ دہرائی اور خاموش ہو گیا۔ عمران، سر سلطان سنجیدگی سے بولے، واللہ تم بلا کی کھوپڑی رکھتے ہو۔ بھلا اس کے علاوہ اور کیا تدبیر ہو سکتی تھی؟ نہیں جناب، یہ نہ کہیے۔ میں اسے ہر حال میں گرفتار کر لیتا اگر وہ بلیک میلر ثابت نہ ہوتا، تب بھی میں اسے نہ چھوڑتا، کیونکہ وہ ایک سازشی بھی تھا۔ بعض بین الاقوامی سیاسی سازشوں میں بھی اس کا ہاتھ رہ چکا ہے، اور اس کی تصویر اس حیثیت سے پہلے ہی میرے محکمے کے پاس پہنچ چکی تھی۔ آہا، سر سلطان مستربانہ انداز میں بولے، اب معاملہ بالکل صاف ہو گیا۔ میں سمجھا نہیں۔ وہ مجھ سے چند اہم دستاویزات کی نقلیں چاہتا تھا، اور وہ دستاویزات بین الاقوامی ہی نوعیت کی ہیں۔ اگر آپ یہ بات پہلے بتا دیتے تو مجھے داؤد کی بیوی سے عشق کر کے اپنی عاقبت نہ خراب کرنا پڑتی۔ ذرا سوچئے تو، اگر اس نے اپنا عشق برابر جاری رکھا تو کیا ہوگا؟ میں کہاں جاؤں گا؟ اللہ رحم۔ مت بکو۔ عمران خاموش ہوا تو پھر تھوڑی دیر بعد بولا، حقیقتاً قرار اسے پہچانتا تھا، ورنہ جواد اسے قتل نہ کرتا۔ اس طرح اس نے ایک تیر سے دو شکار کیے۔ ایک طرف ایک ایسے آدمی کو قتل کر دیا جو اسے پہچانتا تھا، اور دوسری طرف آپ کو خوفزدہ کر دیا۔ یعنی یہ ظاہر کرنا چاہا کہ اگر اس کا مطالبہ نہ پورا کیا گیا تو وہ سب کچھ کر گزرے گا۔ ظاہر ہے جو آدمی دن دہاڑے ایک آدمی کو قتل کر کے آپ کے پائیں باغ میں ڈال جائے، وہ آپ کے لیے بھی خطرناک ہو سکتا ہے۔ اس طرح اس نے آپ پر اپنا روب بٹھانا چاہا تھا، مگر پھر فگارو کے مینیجر کو فون کروانے کا مقصد اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا کہ وہ قرار کو تلاش کرتا ہوا آپ کے بنگلے تک آئے۔ اتنی دیر میں لاش یقیناً دریافت کی جا چکی ہوگی، اور وہ اپنے بیان میں یہ کہے گا کہ قرار نے اسے آپ ہی کے بنگلے سے فون کیا تھا۔ آپ بری طرح پھنس جاتے جناب، اور الو والی بات تو آپ کسی سے کہہ ہی نہ سکتے، کیونکہ اس کے پاس آپ کے خلاف کوئی ٹھوس قسم کا مواد موجود تھا۔ بالکل یہی بات ہے عمران۔ سر سلطان ایک طویل سانس لے کر بولے، میں ہمیشہ تمہارا مشکور رہوں گا۔ ہاں، اور یہ بھی سن لو کہ تم اب محکمہ خارجہ کی سیکرٹ سروس سے نکل بھاگنے کی کوشش نہیں کرو گے۔ میں وعدہ نہیں کر سکتا جناب، کیونکہ بعض اوقات میرا دل چاہتا ہے کہ اپنے جسم ہی سے نکل بھاگوں، خصوصاً اس وقت جب میرے ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی ہی چلی جاتی ہے۔ ہاں، خوب یاد آیا۔ اس کیس کی کامیابی کا سہرا دراصل اس لڑکی کے سر ہے جو مجھے اکثر فون پر بور کیا کرتی ہے۔ سر سلطان کے استفسار پر عمران نے وہ داستان بھی شرما شرما کر دہرا دی، اور پھر کچھ دیر خاموش رہ کر بولا، اس نے بار بار رنگ کر کے کچھ ایسی اودھم مچائی تھی کہ آپ کے اور فگارو کے فون کا سلسلہ میرے فون سے آ ملا۔ سر سلطان بڑی دیر تک ہنستے اور عمران کو برا بھلا کہتے رہے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ شادی نہ کر کے اپنی زندگی برباد کر رہا ہے۔ داؤد کو کبھی بھی نہ معلوم ہو سکا کہ عمران نے جواد اکرم پر کس طرح قابو پایا تھا۔ اس نے بار بار عمران سے پوچھا، لیکن عمران ہمیشہ یہ کہہ کر ٹال گیا کہ وہ ایک سرکاری راز تھا، اور شاداں بیچاری تو عمران کا دوسرا روپ دیکھ کر پہلے ہی سہم گئی تھی۔ اس کی ہمت ہی نہیں پڑی کہ وہ عمران سے دوبارہ ملتی، لہٰذا اس مضحکہ خیز عشق کی داستان بھی جہاں تہاں رہ گئی۔ البتہ وہ نامعلوم لڑکی اب بھی عمران کو فون پر بور کرتی رہتی ہے، اور عمران کا خیال ہے کہ اگر اس نے کچھ دن اور چھیڑ چھاڑ جاری رکھی تو وہ پاگل ہو کر کتوں کی طرح بھونکنے لگے گا، کیونکہ اکثر وہ اس کے کاموں میں بھی حارج ہونے لگتی ہے۔ ویسے اب عمران نے بھی ایک نئی حرکت شروع کر دی ہے۔ اس نے ایک کتے کا پلہ پال لیا ہے۔ جب بھی اس نامعلوم لڑکی کا فون آتا ہے، وہ کتے کے پلے کا منہ ماؤتھ پیس کے سامنے کر کے اس کی دم اینٹ دیتا ہے۔